السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 9 کے بایولوجی کا جو تیسرا چیپٹر ہے بایو ڈائیورسٹی، اس کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے. اور اس لیکچر کے اندر ہم کلاسیفیکیشن آف آرگینزم پڑھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جانداروں کو کیوں کلاسیفائی کرتے ہیں. یہ آج ایک چھوٹا سا ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے رکھا جائے گا. اچھا، سائنسدانوں نے یہ دیکھا، تقریباً اندازہ لگایا، ٹھیک ہے، کہ پورے دنیا میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ تقریباً 0.5 ملین جو ہے پلانٹس ہے دنیا میں. 0.5 ملین یہ پلانٹس کی تعداد نہیں ہے، یہ قسمیں ہیں. تعداد تو چھوڑو، تعداد تو بہت زیادہ ہے. اور 1.5 ملین اینیملز ہیں. اتنے زیادہ، یعنی کل ملا کے تقریباً 2 ملین آرگینزم اس دنیا میں موجود ہے. اس سے اور بھی زیادہ ایسے جاندار ہیں جو ابھی تک سائنسدانوں کو ملے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ موجود ہے. تو یہ تو ایک رف سا تعداد ہے. اتنا زیادہ تعداد کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے، اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہم چاہیں کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے، اس کو کلاسیفائی کرنا پڑتا ہے. یہاں پر جو سوال لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ لوگ جانداروں کو کلاسیفائی کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے: ٹو اسٹڈی لارج کلیکشن آف آرگینزم. یہ اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے اگر یہ ایگزام میں آ جائے کہ بھائی ہم لوگ کلاسیفائی کیوں کرتے ہیں. اب مزے کی بات، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے، واٹ از کلاسیفیکیشن، یہ اگر آج ہم دیکھیں یہ کیا بلا ہے. کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے جانداروں کو ڈیوائڈ کرنا، ٹھیک ہے، کس چیز میں؟ گروپ اور سب گروپ میں. گروپ اور سب گروپ میں آپ کو سمجھا دوں گا. آن دا بیسز آف، یہاں پر یہ دیکھو کیا، آن دا بیسز آف similarities and differences, differences, differences. اختلافات اور سملرٹیز کی بنیاد پر جانداروں کو گروپ اور سب گروپ میں ڈیوائڈ کرنا. اب یہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ سارے کے سارے جاندار ہیں، ٹھیک ہے، بکری، گائے، ککلی، مچھر، سنیل، آکٹوپس، بندر، پرندے، فراگ وغیرہ وغیرہ. اب ہم دیکھتے ہیں نا، اس کو ہم گروپ میں کیسے ڈال لیں گے. ان کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں نا، تو رائٹ سائڈ پر جو آپ کا رائٹ سائڈ ہے، ٹھیک، رائٹ سائڈ پر جو جاندار ہے اور لیفٹ سائڈ پر جو جاندار ہے، ان میں سے ایک چیز بہت زیادہ کامن ہے، وہ ہے ریڑھ کی ہڈی. ورٹیبرل کالم، ٹھیک ہے. یہ جو رائٹ سائڈ پر جاندار ہے، ان سب کو ہم ایک گروپ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ورٹیبرل کالم نہیں ہے. اور یہ جو لیفٹ سائڈ پر جاندار ہے، بکری، مچھلی، فراگ، بندر، پرندے، گائے، یہ سب کے سب ان کے اندر کیا ہے؟ ورٹیبرل کالم ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس گروپس آ گئے، ٹھیک ہے. یہ ایک گروپ ہے اور یہ دوسرا گروپ ہے. بھائی یہ میں آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم لوگ اس میں سملرٹی مطلب مشابہت دیکھتے ہیں. مشابہت لیفٹ سائڈ میں یہ ہے کہ سب میں ورٹیبرل کالم ہے، رائٹ سائڈ میں ورٹیبرل کالم نہیں ہے. حالانکہ چلو میں اس کو گروپ اے دیتا ہوں یہ، اور یہ ہے گروپ بی. اگر آپ گروپ بی میں دیکھیں نا، تو ادھر بھی سارے جاندار ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے تو نہیں ہیں، تھوڑے بہت اختلافات ہے، تھوڑے بہت سملیرٹیز ہے، لیکن ایک کامن چیز اس میں یہ ہے کہ سب میرٹ کی ہڈی ہے. تو یہ گروپ میں ہے. اب یہ کافی نہیں ہے، ان کو چھوٹے چھوٹے گروپ میں لانا پڑے گا کیونکہ ان کے درمیان اور بھی اختلافات ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہم لوگ بناتے ہیں اس سے چھوٹا سا گروپ، ایک اور چھوٹا گروپ بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں سب گروپ. وہ گروپ ہو گیا، سب گروپ ہو گیا. کیسے؟ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو بکری ہے،
اور یہ جو گائے ہے اور یہ جو بندر ہے، یہ 3 ایسے جاندار ہیں جو کہ انڈے نہیں دیتے ہیں، بچے دیتے ہیں اور پھر ان کو دودھ پلا دیتے ہیں۔ تو ان کی بنیاد پر ہم یہ جو بکری ہے اور گائے ہے اور بندر ہے، ان کو اسی گروپ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں اس گروپ میں ڈالا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک کامن چیز ہے کہ یہ اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلاتے ہیں، تو دودھ پلانے کے لیے اسی لیے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ حالانکہ بکری گائے بندر بھی الگ الگ ہے، تو ہم لوگ بعد میں جا کر اس سے اور بھی چھوٹے چھوٹے گروپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بنا سکتے ہیں۔ اس میں بکری ایک گروپ میں آئے گا، گائے دوسرے گروپ میں آئے گا، بندر دوسرے گروپ میں آئے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر کر دیا کہ گروپ اور سب گروپ کس طرح لاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو مچھلی ہے، مچھلی چونکہ سارا کا سارا اس میں پانی میں رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ہم لوگ یہاں پر گروپ بنا لیتے ہیں مچھلیوں کا، ٹھیک ہے؟ جس میں ہم لوگ صرف اور صرف مچھلی وغیرہ ڈالتے ہیں، فش جو جتنے بھی ہیں وہ وہاں پر رکھ لیتے ہیں۔ پرندوں کا جو ہے نا اس کا پھر الگ گروپ بنائیں گے، فراق کا پھر الگ گروپ بنائیں گے۔ تو اس طرح سے ایک گروپ کے اندر ہم سب گروپ بناتے ہیں۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا آئیڈیا کہ آپ نے آج دیکھا کہ کلاسیفیکیشن کا مطلب کیا ہے۔ کلاسیفیکیشن کا مطلب ہے کہ جانداروں کو تقسیم کرنا، کس چیز میں؟ گروپ میں اور سب گروپ میں۔ کس چیز کی بنیاد پر؟ آن دی بیسس آف وٹ، کس چیز کی بنیاد پر؟ یہ سملیرٹیز اور ڈفرینسز کی بنیاد پر۔ آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جانوروں کو کلاسیفائی کیوں کیا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر آپ کو بتائیں گے، بالکل آپ کی کتاب کے حساب سے جا رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔